اب ابھی جو آپ نے عامل کا ایک مسئلہ بتایا کہ بزرگ سے شادی کر لی جادو کا بول کے، میرے ساتھ بھی مسئلہ چل رہا ہے. ایک ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بزرگ جن حاضر ہوتے ہیں ان کے ہاں، اور انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ پر کوئی اثرات ہیں یا ان کی بڑی جٹھانی جادو کروا رہی ہے، تبھی انہوں نے تمہارا گھر برباد کیا ہے جب سے. اور وہ ڈاکٹر موبائل پر بھی رابطہ کرنے لگے ہیں، اور جب سے میں نے یہ دیکھا ہے میں سختی سے منع کر دیا اور وہ میری دشمن بن گئی. اپنی بیگم کو بچا کے رکھیں اس روحانی ڈاکٹر سے. کل میرے پاس ایک بندہ آیا، میں نے کل واقعہ سنایا تھا نا کہ روحانی بزرگ، ہاں روحانی جو بزرگ ہیں نا، جو روحانی علاج کے نام پہ بیویوں پہ قبضہ کرتے ہیں لوگوں کی. اور میں نے اس میں بڑے بڑے نسبت والے لوگ دیکھے ہیں. اس میں یہ نہ دیکھو یہ تبلیغی ہے تو یا یہ جامعۃ الرشید سے ہے یا دارالعلوم کورنگی سے ہے. جو روحانی ہوگا وہ جہاں سے بھی ہوگا وہ اپنا گل کھلائے گا ایک نہ ایک دن. سمجھ رہے ہو نا؟ روحانی جو علاج کرتے ہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ، یہ ڈرامے باز ہوتے ہیں. تو کل میں نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کی بیوی پہ اس پہ مسمرزم کرتے ہیں یہ لوگ، پھر خواب میں بزرگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو، وہ کہتی میں اسی سے شادی کروں گی. کل میں نے یہ واقعہ سنایا تو کل بیان کے بعد ایک بندے نے بتایا کہ سیم ڈاکٹر بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پہ جنات آتے ہیں اور پتہ نہیں بزرگ تو اس نے میری بیوی کا دماغ کیپچر کیا ہوا ہے، اور میری بیوی کہہ رہی مجھے طلاق دو، میں نے اس بزرگ سے شادی کرنی ہے. جو بھی ان کی خاتون ہیں زوجہ ہیں، ان کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں بزرگ کے چکر میں مت پڑو، وہ زندگی برباد کر دے گا. اور جو خواب آ رہے ہیں نا، خوابوں میں بزرگ آ کے کہہ رہے ہیں یہ سب شیطان ہے، بزرگ نہیں آ رہے، یہ کیا آ رہا ہے؟ شیطان گھر تباہ کر رہا ہے آپ کا. تو بیگم کو روکو، اپنی سختی کرو اس میں، اور اس بزرگ کو بھی جا کے ذرا پکڑو. الو کے پٹھے، تو کون ہوتا ہے میری بیگم سے بات کرنے والا؟ جن چڑیل بھگا رہا ہے. اگر کسی شخص کی بہت ساری قضا نمازیں، مجھے یاد ہے چند سال پہلے ایک بہت بڑے مفتی تھے، وہ بھی روحانی علاج کرتے تھے. میں نے بیان کیا، سمجھایا ابے بھائی یہ مفتی نہیں ہوتے، ان کے نام کے ساتھ مفتی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہیں ہو سکتا ہے کسی مدرسے میں بیٹھتے بھی ہوں. نہیں آ رہی تھی سمجھ میں. ایک صاحب کا قطر سے فون آیا کہ مفتی صاحب میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، وہ نہیں بزرگ کا نہ بتایا نا، بہت نیک ہے وہ، میری بیگم پہ دورے چڑھتے ہیں. جب وہ بزرگ دم کرتے ہیں نا فون پہ، بیگم قطر میں وہ یہاں، جب وہ بزرگ فون کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اور میں نے کہا میں یقین سے بتاؤں ابھی یہ جو دورے تیری بیگم پہ آ رہے ہیں نا، تیری ماں پہ بھی آئیں گے، تیری بہنوں پہ بھی آئیں گے، تیرے پورا خاندان لپیٹے گا. اس نے کہا وہ تو آ گئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ہم انہی سے بیعت ہو گئے ہیں. میں نے کہا جب تک پورا کراچی تو ان سے بیعت نہیں کروائے گا نا، یہ جنات جائیں گے نہیں. اور فراڈی ہے یہ، نہیں سمجھ میں آ رہی ان کے بات. اور آہستہ آہستہ اس کی زوجہ کے تعلقات اس بزرگ سے کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط. فون پہ وہ سمجھا رہے ہیں جن تو نہیں آئے با، وہ بتا رہی ہے کہ نہیں آئے با. اور میں نے کہا یا تو میں بدگمان نہیں ہو رہا، یا تو تمہاری بیگم ہی 2 نمبر ہے. جن چڑھا لیتی ہے اپنے اوپر، جب بزرگ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کو عشق کا جن چڑھا ہوا ہے. یہ جن ان کے نا ڈرامے بہت ہوتے ہیں، عشق معاشقوں میں بھی جن بہت انوالو ہوتا ہے. لڑکے اپنے اوپر جن مسلط کر لیتے ہیں، لڑکیاں جن مسلط کر لیتی ہیں، ڈرامے باز ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس چکر میں رابطہ تو ہو جائے گا نا. تو میں نے کہا بہرحال بدگمان نہیں کر رہا میں، لیکن یہ بندہ 2 نمبر ہے. ایک دن کیا ہوا، اس کی بیوی پہ جن آیا ہوا تھا. اس نے مجھے رات کو 4 بجے فون کیا. میں نے اس کو سختی سے منع کیا، تیری بیوی پہ چڑیل آئے، جن آئے، بھوت آئے، تو نے کسی عامل سے رابطہ نہیں کرنا. مر جائے یہ دماغ میں رکھ لے کہ مر جائے، میں روحانی علاج نہیں کراؤں گا اس کا ان عاملوں سے. اب 4 بجے اس کا فون آ رہا ہے، میری بیوی مر رہی ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، زبان ٹیڑھی ہو گئی. میں نے کہا نہیں کر اس مفتی کو فون، نہیں کر، کسی سے علاج نہیں کر، کسی سے علاج نہیں کر، برداشت کر، ٹھیک ہو جائے گی. نہیں تو یار کیا فائدہ جب تیری بیوی عاشق اس کی ہوئی بھی ہے تو مر جائے. اچھا ہے نا یہ، آپ کی ہو بیوی آپ کی اور عاشق کسی اور کی ہوئی بھی ہو تو اس سے بہتر نہیں، یا تو پھر آپ مر جاؤ. دونوں میں سے ایک کا مرنا ایسے موقع پہ کیا ہے؟ قدرت کی طرف سے. ایسا نہ ہو کہ آپ خودکشی کر لو. وہ کہہ رہے، پھر فون کیا، حضرت بہت حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا بھائی تو بیگم کے نا کان میں بول دے مر جا، بزرگ سے فون نہیں ملاؤں، اور ویڈیو بنا لے تاکہ تیرے اوپر کوئی قتل بدل کا کیس نہ آ جائے کہ تو نے مارا ہے. یعنی کوئی ویڈیو بنا لے تاکہ بعض دفعہ مری بھی ہو تو پتہ چلے اس پہ ڈال دیا اس نے مارا ہے. تو 2-3 گھنٹے بعد فون آیا، حضرت ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. حضرت کیا ہو گئی؟ اچھا. پھر 1 ہفتے بعد فون آیا، اچھا مجھ سے خوش اتنا ہو گیا کہ مجھے 10,000 روپے ہدیہ بھیجا اس نے وہاں سے. یار آپ نے میری بیگم کو بچا لیا، مجھے بھی بچا لیا. پھر کیا ہوا، کچھ دن میں اس کا ٹرانسفر دبئی ہوا تو ایک بندہ آیا ملنے کے لیے. پھر اس نے مجھے فون کیا، حضرت وہ بزرگ تو وہ جو مفتی صاحب تھے نا کراچی کے، فراڈی تھے. اب جو بندہ آیا ہے نا وہ واقعی صحیح روحانی عامل ہے، وہ فراڈی نہیں ہے. میں نے کہا تیری جو ہے نا قسمت خراب ہے،
نحوست تیرا مقدر ہے, مجھے فون نہیں کرنا, مجھے تو خیال ہو اس کے 10,000 اٹھا کے میں واپس بھیجوں, یہ پکڑ اپنے. یہ نحوست ہے کہ اللہ نے تجھے ان لوگوں کے جہاں سے, کہہ رہا اس نے میری گھڑی دیکھے بغیر کیسے بتا دی یہ گھڑی ہے, یہ والی گھڑی ہے, بزرگ ہے وہ. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی شعبہ ہوگا, کہیں دیکھ لی ہوگی, کچھ کسی سے پوچھ لیا ہوگا, مجھے کیا پتا ہے, دنیا میں بہت سارے, میں سارے شعبے تھوڑی جانتا ہوں, ورنہ میں خود شعبہ باز ہوتا. تو کوئی شعبہ ہوگا تیری جیب میں بتا دیا کہ کیا ہے. میں نے کہا اتنا اگر ہوتا تو یار یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے, وہ کوئی شعبے ہوتے ہیں ان لوگوں کے, بتا دیا ہوگا کہ اس کو پتہ کیسے چل گیا. میرے بھائی یہ بزرگ نہیں ہے یار, لیکن نہیں, اس نے کہا نہیں حضرت یہ تو ہے, پتہ نہیں اس کی بیگم کہاں ہوگی, اللہ کرے اسی کے پاس ہی ہو. نہ ایسے لوگوں پہ کوئی نہ کوئی بزرگ بیگم لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے, اللہ کرے اسی کے پاس ہی ہو. میرا تو پھر رابطہ ہی ختم ہو گیا. میں نے کہا ہم ساری صلاحیتیں تم جیسے بے وقوف لوگوں پہ تھوڑی خرچ کریں گے, تو روحانی وانی کے چکر میں نہیں پڑا کرو میرے بھائی, انسان کے بچے بن کے رہو. اگر بہت ساری میں 2001 میں پیدا ہوا تھا, ان کو پتا ہے کہ میں 2001 میں جب پیدا ہوئے تھے ان کو پتا تھا کہ میں پیدا ہو رہا ہوں. نمازیں 2018 نہیں چھوڑیں گے. میرا ایک بیان ہے میرے بھائی, یوٹیوب پہ سرچ کرو قضاء عمری کا طریقہ, اس میں آ جائے گا. مفتی صاحب اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس سے کس طرح بات کر سکتا ہے؟ خاندانی لڑکی ہے تو اس کے ابا سے بات کرو, ڈائریکٹ اس سے بات نہ کرو. اور اگر تھوڑا لبرل خاندان کی ہے, تھوڑے آزاد خیال لوگ ہیں, تو ڈائریکٹ اس کو میسج بھیج دو, چھچور بنا نہ کرو, دوستیاں مت لگاؤ. بولے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس سلسلے میں آپ کے ابا سے بات کرنا چاہتا ہوں. انسان کی بچی ہوگی, اچھا یا تو انکار کرے گی یا بول دے گی کہ میرے ابا سے بات کریں. اور اگر انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق کی بچی ہوگی تو آپ سے سیٹنگ کرنا شروع کی. ایکچولی چھوڑیں ابھی, آپ ایسا کریں کہ پہلے فون پہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر گھنٹے بات کرے گی, پورے پیکج برباد ہوں گے. اور آپ کو کیا پتا, پھر آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کے یہ پیکیج چل رہے ہوں گے. پھر وہی ہوگا جب شادی کی رات ہوگی, آپ بولو گی آج سے تم ہی میری راحت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری کائنات. وہ کہے گی ٹھیک ہے, پھر وسیم بھی تم, غفار بھی تم, اور ستار بھی تم. پھر یہ ہوگا آپ کے ساتھ. مفتی صاحب کل آپ بتا رہے تھے کہ حج پہ جانے کے لیے اسباب اختیار کرو اور گھر والوں کو 4 دن کا خرچہ دو, لیکن تبلیغ والے بولتے ہیں کہ جاب چھوڑ دو اور 4 مہینے میں. تبلیغ والے نہیں بولتے, یہ غلط الزام ہے. میں نے خود تبلیغ میں دیکھا ہے, وہاں بزرگ حضرات جو پڑھنے والے لڑکے ہیں ان کو واپس کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا آخری سیمسٹر چل رہا ہے, امتحان دو. تبلیغ والے کسی سے جاب نہیں چھڑواتے, وہ کہتے ہیں چھٹیوں میں جاؤ. ہاں کوئی کر رہا ہے تو وہ خود اپنا ذمہ دار ہے, اس کا تبلیغ والوں پہ نہ ڈالیں. مفتی صاحب آپ سے ایک گزارش ہے کہ خواتین کی جماعت نماز اور صفیں بنانے میں اصلاح کریں, کیونکہ خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کی عادی نہیں, تو سب اپنی جائے نماز لے کر آتی ہیں اور بیچ میں جگہ. خواتین کا بھی اللہ تعالی ہدایت دے, ہم تو دعائی کرتے ہیں. عجیب ہی اسٹائل میں نماز ہو رہی ہے, مجھے بتاتے ہیں بچے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو مرد یہاں کھڑے ہوئے ہیں نا صف میں, ادھر بھی صف ادھر بھی صف. ایسا تھوڑی ہوگا کہ ادھر پنکھا چل رہا ہے تو ایک وسیم بھائی وہ پنکھے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں, اور غفار بھائی جو ہے نا وہ ان کو کھلا صحن چاہیے تو وہ صحن میں کھڑے ہوئے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ کتنا عجیب ہو جائے گا. اوپر خواتین میں یہی ہو رہا ہے, ایک اس ستون کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, ایک کسی نے بتایا وہ والا پنکھا تیز چل رہا ہے تو اس پنکھے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, ایک کو پنکھا برا لگ رہا ہے تو وہ ہلکے والے پنکھے کے نیچے. اس طرح بکھری ہوئی جماعت ہو رہی ہے, صف میں ہوتی ہے بھائی جماعت. عجیب اسٹائل سے نماز ہو رہی ہے. تو کئی دفعہ اعلان بھی کیا ہے کہ جو خواتین تراویح پڑھنے آ رہی ہیں صف بنائیں, اگر کہیں پنکھا نہیں ہے تو انتظامیہ کو بتائیں, وہ پنکھا لگا دیں گے وہاں پہ. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پنکھا وہاں ہے صف یہاں ہے تو پنکھا صف چھوڑ کے کہاں کھڑے ہو رہے ہیں. اگر صف کے بغیر ہی نماز پڑھنی ہے تو پھر گھر میں پنکھے کے نیچے پڑھ لو نا نماز بھائی جا کے. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے. صف میں نماز تو ہو جائے گی مسجد میں کہیں سے بھی, لیکن یہ سنت کے خلاف ہے, صف میں کھڑا ہونا پڑے گا. اگر کسی شخص کی کافی سال ہوگی, ہو گیا بھائی, روزہ اور نماز کس عمر میں فرض ہوتی ہے؟ بلوغت کے بعد. لڑکی کی بلوغت ہے فرسٹ ٹائم مینسز آنا شروع ہو جائیں, لڑکے کی بلوغت ہے پہلی دفعہ اس کو نائٹ فال ہو جائے, احتلام ہو جائے, تو وہاں سے وہ بالغ سمجھا جائے گا. اور اگر مینسز نہیں آتے کسی عورت کو یا مرد کو, احتلام نہیں ہوتا, تو پھر 15 جب اسلامی لحاظ سے 15 سال کا ہو جائے گا یا ہو جائے گی تو بالغ سمجھے جائیں گے یہ دونوں. کیا استخارہ کرنے کی عمر؟ استخارہ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. استخارہ کا بھی ایک طریقہ ہے, جائز اور ایک ناجائز, دونوں میں نے گوگل پہ ڈالے ہوئے ہیں, وہاں دیکھ لینا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. حضرت مجھے اجازت ہے, میں آپ لوگ سے مصافحہ کر لیتا ہوں.
کوئی کام تو نہیں ہے نا.